بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہی قادر مطلق اور پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ ذوالجلال کی ذات جس طرح بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثال ہیں، اسی طرح اس کے نام بھی بے مثال ہیں۔ مالک الملک، جس طرح وہ خالق ہیں، جو خالق اور مخلوق میں فرق ہے، اسی طرح خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے۔ جس طرح خالق و مخلوق کی صفات میں فرق ہے، اسی طرح اللہ ذوالجلال کے جو مبارک اور خوبصورت نام ہیں، مخلوق میں سے کسی کے ایسے نام بھی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2736، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی، فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ ذوالجلال کے ناموں میں سے جو 99 نام یاد کر لے، مالک الملک اس کو انعام یہ دیں گے، اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، من احصاها۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصاء کے بنیادی طور پر 3 معنی ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے ناموں کے الفاظ اور عدد کو شمار کرنا، اور اللہ ذوالجلال کے مبارک ناموں کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، اور اللہ ذوالجلال کے ناموں کے ساتھ اللہ ذوالجلال کو پکارنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جو دوسری روایت میں ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 غیر واحد لا يحفظها احد الا دخل الجنہ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرِ۔ اللہ ذوالجلال کے 99 نام جو یاد کر لے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت
2167 ایک اور معنی کا اضافہ کر رہی ہے۔ اللہ ذو جلال کے ان 99 ناموں کو یاد کرنا اور اللہ ذو جلال کے ان ناموں کے معانی اور مفاہیم اور مدعا کو سمجھنا اور پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ ذو جلال کو پکارنا، یا غنیو اغننی، اے غنی ذات مجھے بھی تو تمنگری عطا کر دے، یا رحیم ارحمنی، اے رحمتوں والے مجھے بھی اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت مہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ ذو جلال کے 99 ہی نام نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ ذو جلال کے کلمات کی تعداد کا علم ہمیں نہیں، اسی طرح اللہ کے ناموں کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے نام کتنے ہیں، وہ وہی ذات جانتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندك۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ساتھ، جس نام کو تو نے پسند کیا ہے اپنے لیے، ان ناموں کے ساتھ جو تو نے اپنے پیغمبر پر اتار دیے ہیں کتاب کی شکل میں، او علمته احدا من خلقک، میں ان ناموں کے ساتھ بھی اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں، اور وہ چنیدہ ہستیاں انبیاء علیہ السلام، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ میں ان ناموں کے ساتھ بھی تمہیں پکارنا چاہتا ہوں اور پکارتا ہوں وہ نام جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو بتائے ہی نہیں۔ بے شمار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن ناموں میں سے 99 نام اگر کوئی یاد کر لے، ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ لے اور پھر ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، کس قدر خوش نصیب ہے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید اور بشارت کی روشنی میں یہ جنت میں داخل ہوگا۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلی شب تربیت میں ہم نے اللہ ذو جلال کی پناہ کی بات کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امید واسق ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ آپ کا حافظہ تو خاصا مجھے مضبوط لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہی بڑی نعمتیں ہیں، ایک میرا حافظہ بہت مضبوط ہے اور دوسری بھول گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور مکرم بھائی نے اللہ ذو جلال کے نام اور صفات کے متعلق گفتگو کی، تو ہم بھی آج جس موضوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ ذو جلال کی پناہ لیے بغیر میں دنیا میں کسی مصیبت سے بچ نہیں سکتا، اسی طرح اللہ ذو جلال کے نام کے بغیر میں کوئی کام کروں اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی نصرت،
اس کی مدد، اس کی تائید، اس کی توفیق اور اسی کا فضل اور اسی کا احسان جب ہوتا ہے تو تب ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس قدر مبارک اور پیارے الفاظ ہیں کہ اللہ عز و جلال نے قرآن میں بھی اتارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار ان الفاظ کو لکھا بھی، سکھایا بھی، سمجھایا بھی اور پڑھ کے سنایا بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کل امر ذی بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع۔ ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام مکمل نہیں ہوتا، مقطوع الشرف، وہ کبھی پورا نہیں ہوا۔ یہاں یہ بات رک کے سمجھنا ضروری ہے کہ علماء امت نے اس حدیث کے بارے میں دو موقف اختیار کیے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی کا موقف ہے کہ یہ روایت سندن ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن علماء امت میں سے ایسے بھی متبحرین علماء گزرے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا، جن میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسنادہ لا بأس بہ، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ علماء امت کا تعامل اس بات کی دلیل ہے، یدل علی ان له اصلا، کہ اس کی کوئی اصل ہے تو علماء امت نے اس کو اختیار کیا ہے، اور اللہ عز و جلال نے اپنی کتاب کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، اور ہرقل کو خط جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پھر خط لکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو تب بھی اس کانٹریکٹ جب سائن کیا ہے تو وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل وہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ آج کی اس موضوع کے متعلق میں صرف 3 گزارشیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی گزارش کہ ہمیں بسم اللہ کہنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، یا کچھ لوگ بسملہ کا لفظ بولتے ہیں اور بعض بادشاہ قسم کے لوگ 786 بھی لکھ دیتے ہیں۔ ہم چونکہ بادشاہ نہیں ہیں، وزیروں کو تو ماننی ہوتی ہے، ہم شریعت کے غلام اور وزیر بننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تو وہی بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے جس پیغمبر نے صحابی کو دعا سکھلاتے ہوئے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کے الفاظ کو پسند نہیں کیا، کہا نہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہی لفظ بولنے ہیں۔ رسول اور نبی میں ایک قول کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے، اور دوسرا قول یہ بیان کرتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو،
اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے، اور اس کے عکس بھی قول موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، رات سوتے وقت جو تم نے دعا پڑھنی ہے اس میں آپ الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھنا تو چاہیے نا کہ سرتاج رسول نے کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اور کہاں بسم اللہ پڑھا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس مبارک نام میں اللہ نے برکت کتنی رکھی، اس کے نتائج میری اور آپ کی زندگی میں کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کے ثمرات انسان کو کیا ملتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم تیسری بات بھی اختصار سے ہی رکھیں گے۔ بسم اللہ تو پورے قرآن مجید میں سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں لکھا ہے، تو نماز پڑھتے وقت کیا اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنی ہے یا آہستہ آواز؟ تو آئیے سب سے پہلے لفظ بسم اللہ، یہ بسملہ، علماء امت نے عربی زبان کے اندر اختصار اور ایجاز کی غرض سے دو یا دو سے زیادہ کلمات کو مختصر کر کے ایک ایسا کلمہ پیش کیا ہے جو ان دو یا تین یا اس سے زیادہ کلمات کا معنی دیتا ہے، لیکن ہوتا ایک ہی کلمہ ہے۔ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، سماعی ایسے ہے عرب میں، جیسا کہ امام فرا بیان کیا کرتے تھے کہ ہم نے اسماء کے اندر ان الفاظ اور ان کلمات کے علاوہ مبنی بر فعل کسی اور کلمے کو نہیں سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی جگہ بولتے ہیں بسملہ۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السبحلہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدی، اس پورے کلمے کے لیے لفظ بول دیتے ہیں سبحلہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ الحمدللہ رب العالمین کی جگہ بولتے ہیں الحمدللہ۔ الہیللہ، لا الہ الا اللہ، اس پورے کلمے کی بجائے الہیللہ کے الفاظ کو استعمال کرنے والے علماء امت استعمال کرتے ہیں۔ الحوقلہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الحسبلہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ الحی علی، یہ حدیث میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ پر حی علتین کے الفاظ حدیث میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ اسی طرح الطلبقہ، جب عرب ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے، اطال اللہ بقاءک، اللہ آپ کی زندگی بہت لمبی کرے، تو الطلبقہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے۔ الدمعزہ، یہ لفظ اس وقت استعمال کرتے جب کسی کی عزت کی دعا کی جائے، ادام اللہ عزک، اللہ تیری عزت کو سدا قائم رکھے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے الجعفدہ، جعلت فداک، میں تیرے لیے قربان ہو جاؤں۔ جیسے ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کے لیے فرمایا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ایسی جگہ ہیں جہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے اور حکم بھی دیا، اور 16 ایسی جگہ ہیں
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف یہ کلمہ وارد ہے بسم اللہ، اس سے زیادہ کلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، روایت ہے صحیح الجامع کی 729، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأتم الحمد للہ فاقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثانی وبسم اللہ الرحمن الرحیم احدى آیاتها۔ جب تم الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان 7 آیات میں سے ایک آیت ہے۔ یہاں رک کے میں 2 گزارشیں اس حدیث کے ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراة السبع الطوال، اللہ عز و جلال نے تورات اتاری تھی موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ نے پوری تورات کے بدلے مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کر دی۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ المئین، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی، لیکن پوری زبور کے بدلے مالک الملک نے مجھے وہ چند صورتیں عطا کر دی جن کی آیات 200 ہے۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ السَّبْعَ الْمَثَانِي، پوری انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، لیکن میرے رب نے پوری انجیل کے بدلے یہ 7 آیات عطا کر دی جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، جس کو آج ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں اس بات کا اشارہ بھی کر دیا کہ بسم اللہ ان 7 آیات میں سے ایک آیت ہے۔ دنیا کے علماء وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جہاں محمد مصطفیٰ کی بات آ جائے پوری دنیا کے علماء قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 7 آیات اس قدر عظیم آیات ہیں جس کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس مخلوق کو، اس امت کو بتا دیا، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، اللہ عز و جلال نے اس سورت کو نماز بھی کہہ دیا۔ یہ وہ مبارک سورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کے پاس کوئی چلہ نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی اجازت نہیں لی تھی۔ یہ 3 لفظ میں نے اس لیے بولے، لوگ کہتے ہیں مجھے ڈام کرنے کی اجازت مل گئی، میں نے چلہ کاٹا ہے اور میرا تجربہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں کننا نبنو، ایسے صحابی جس نے کبھی دم کیا ہی نہیں تھا، بچھو کا ڈسا ہوا انسان، اس کو ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ یہ وہ مبارک سورت ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، کڑیاں لگائی ہوئی تھی،
انسان دیوانہ بنا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے، اس سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، رب تعالیٰ نے اسے شفا یاب کر دی۔ رک کے یہ بات ضرور دل میں بٹھائیے گا، یقین شرط ہے۔ کیسا یقین؟ جیسا صحابہ کے پاس تھا۔ صرف صحابہ کے پاس نہیں، آج بھی کتنے لوگوں کو یقین ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ ٹھان لی، میں سفر پہ نکلا، فعارضتنی عوارض، اتنی بیماریاں آئیں، میں نے کہا پھر کیا ہے، میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور اپنے آپ کو دم کرتا، اللہ شفا دے دیتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والامل۔ امت کے پہلے لوگ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو وہ زہد کی وجہ سے اور یقین کی وجہ سے، اور امت کے آخری لوگ اگر ہلاکت کی طرف جائیں گے تو بخل کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ اچھا کاری لیں گے، اچھا ہو جائے گا، یہ اچھا ہی پورا نہیں ہوتا اور انسان مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ میمون بن مہران، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ بھانجے نے دیکھا کہ ماموں نکلتے ہیں، اس کو بھی پیسے دے، اس کو بھی پیسے دے۔ کہتے ماموں جانا آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنے میں رب کی راہ میں دیتا ہوں نا، مجھے میرے رب اس سے زیادہ دیتا ہے۔ کہتے اچھا۔ بچہ تھا، اٹھے اور جو کچھ گھر میں تھا لا کے تقسیم کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملے۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں نا آج ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، کہتے چلو پھر تجربہ کر لیتے ہیں بلا آرام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تجربے کے لیے تو نہیں، اس پہ تو یقین کر کے اختیار کیا جائے تب اس کے ثمرات انسان کو ملتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی بات کتنی پیاری بیان کی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایمان کو دیکھا جائے تو آدھا ایمان صبر ہے اور یقین پورے ایمان کا نام ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورۃ الفاتحہ پڑھو تو اس سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ 7 آیتیں ہم پڑھیں۔ آپ پڑھیں گے نا 7 انشاءاللہ؟ آواز نہیں آئی۔ میں تو سوچ رہا تھا شیخ نے درس کیوں بند کر دیا، تھوڑا سا لمبا ہو جاتا، اب تو انہوں نے دیا بھی مختصر درس ہے، پھر بھی آپ تھک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تو سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. تعجب ہے ان بھولنے والوں پر جو مانتے بھی ہیں یہ سبع المثانی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. جب آپ نماز میں بھی نہیں پڑھیں گے تو ویسے کون اس کا ورد کرتا ہے؟ تو یہ سبع المثانی کی صفت کیسے باقی رہے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا نماز میں اس کی نماز نہیں ہوتی. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنے اور پڑھنے کی بات کی ہے، جب بھی قرآن مجید کی کسی سورت کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سوائے سورت توبہ کے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1498. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا انزلت علی آنفا سورہ، ابھی مجھ پہ ایک سورت کا نزول ہوا ہے. پھر آپ نے سورت سنائی اور کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت بھی سنائی لیکن سورت سے پہلے بسم اللہ سنائی. اور کتنی بسم اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسری جگہ جہاں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی چاہیے، جب آپ قرآن مجید کی ایک سورت کو ختم کر کے دوسری سورت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں سوائے سورت توبہ کے، تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. صحیح الجامع کی روایت ہے 4864. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پہچانتے نہیں تھے کہ دوسری سورت شروع ہو گئی ہے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہ ہو جاتا. تو ہر نئی سورت کے آغاز میں جب ہم ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تو آپ پہچانتے کہ پہلی سورت پوری ہوگی ہے، اب نئی سورت کا آغاز. اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ایک مرتبہ نہیں ہے، بار بار نازل ہوئی ہے، کیونکہ صورتیں تو آپ کے علم میں ہیں. کتنی صورتیں ہیں جی؟ 114. اور بسم اللہ کتنی مرتبہ لکھی ہوئی ہے؟ ہاں 113. 14 نہیں؟ چلو مان لو سورۃ انفال کے دوسرے تیسرے رکوع میں بھی آ گئی ہے تو کیا ہو گیا اس میں؟ ہے تو ہے نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھی جب لکھا ہے تو وہاں 786 نہیں لکھا، بسم اللہ نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ ہرقل کو خط لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد اللہ من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم. بسم اللہ لکھی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف۔ یہاں بھی ایک بات میں کہنا چاہوں گا، لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بہادری اور شجاعت اس میں ہے کہ ہم روم کا بادشاہ کہنے کی بجائے کہیں روم کے کتے کی طرف لکھا ہے۔ سید المرسلین نے نہ یہ زبان استعمال کی ہے، نہ اس طرح کے کلمات کو پسند کیا۔ اس کی تو تعلیمات یہ ہے، لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ اس سے بھی کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان۔ اس سے بھی رحمان خوش نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے برے لوگ اکٹھے ہو جائیں، شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولیں؟ ابا پھر بھی وہی نکلے گا۔ اس کو اگر گالی نہیں دی جا سکتی تو کسی مسلمان کو گالی کیسے دی جا سکتی؟ صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا لا تسبن احدا، میرے صحابی زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی کسی جانور کو گالی نہیں دی۔ کیا کمال اخلاق تھا صحابہ کا۔ آج تو اللہ معاف فرمائے اس قدر غلیظ زبان لوگوں کی ہوتی ہے۔ مرغا جو اذان دیتا ہی اس وقت ہے، روایت کے مطابق رات کو گدھا جب بولے تو وہ شیطان دیکھتا ہے، جب مرغ اذان دے تو فرشتے دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ کتنی نیکی کا کام کرتا۔ ویسے سچ بتائیے اگر مرغے کو گالی نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے تو کسی مؤذن اور مولانا صاحب کو گالی دینی چاہیے جو صرف نماز کے لیے اٹھاتا ہی نماز پڑھاتا ہے۔ مرغے کو گالی نہیں دی جا سکتی۔ اشرف المخلوقات میں سے انسان، اس کو گالی آپ کیسے دیں گے؟ اس لیے حدیث کہتی ہے الساب کالمشرف علی الہلکہ، گالی دینے والا تو ہلاکت کے کنارے پہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کی حدیث میں المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں دونوں شیطان ہیں اور دونوں گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو گالی دینے والے کو کیا کہا؟ بولے تو پسند ہے آپ کو؟ اوپر لکھا ہو بڑا سا نام، نیچے لکھا ہو شیطان، کسی کو پسند نہیں۔ تو یہ راز سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا تھا کہ تم نے گالی نہیں دینی۔ اس لیے صحابہ کرام گالی کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ گالی کے جواب میں دعائیں پسند کرتے تھے۔ وہ صحابی جس کو دینے والے نے گالی تو دی وہ خاموش رہے۔ وہ کچھ بولنے لگے، کہتے ہیں اگر تم نے جواب دیا نا میں تمہیں ایک اور گالی دوں گا۔ پھر کہتا ہے ایک نہیں میں تمہیں 100 گالی دوں گا۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالی دو گے میں ایک بھی جواب نہیں دوں گا۔ کمال ہے نا۔ گالی دینے والے نے گالی دے کے فارغ ہو گئے اور وہ کہتے ہیں غلام سے ذرا اس سے پوچھو یہ کھانا پسند کریں گے، ان کو کھانا پیش کریں۔ لیکن آج چونکہ دین کی حالت بگڑ گئی ہے، جو بد زبان ہوتا کہتے ہیں کیا کمال کا انسان ہے۔ ہاں برائی میں کمال تو شیطان کا ہی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہم بہادری اور شجاعت اس میں سمجھتے ہیں شاید کہ لوگوں کو گالی دینے سے میں بہادر سمجھا جاؤں گا۔ نہیں، بہادر گالی دینے والا نہیں ہوتا، بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب۔
پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو گرا دے پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ انشاءاللہ صبح اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو بات یہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط جب لکھا ہے تو کیا لکھا ہے؟ پہلے جس طرح سورۃ النمل کے اندر آئی ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا سلیمان نے بھی جب خط لکھا ہے ملکہ سبا کو تو کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کے الفاظ ہیں، انس بن سیرین بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد 1125، کتبت لابن عمر، میں عبداللہ ابن عمر کا کاتب تھا اور جو وہ کہتے میں لکھا کرتا، فقال، عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اور مجھے کہتے ہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد الى فلان، تو میں نے ان کے کہنے پہ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فلاں کی طرف۔ تو خط کا انداز جب بھی ہم لکھیں گے 786 نہیں لکھیں گے بلکہ پوری بسم اللہ لکھیں گے۔ چوتھی جگہ، چوتھی کے پانچویں، پہلی کون سی تھی؟ سورۃ الفاتحہ سے پہلے۔ دوسری جب بھی سورت کا آغاز کریں۔ تیسری ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت کا آغاز کریں، اور چوتھی جب آپ خط لکھیں۔ اور پانچویں جگہ، آپ کوئی بھی ایسا پیپر تیار کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، تجارتی معاہدہ کرتے ہیں، تو وہاں 3 آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لوگ نہیں رکھتے۔ اور ایک میں جملہ پیش کرنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر آپ شریعت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر جو کاروبار کرنے لگے ہیں اس کو لکھیں، 2 گواہ بنائیں، پراپر ڈاکومنٹیشن کریں، آپ کی $26 ملین کی شپمنٹ جرمن روانہ ہو جائے، تیسرے دن آپ کو کال آئے کہ شپمنٹ ڈوب گئی ہے، صرف اتنا کہہ دینا انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ وما شاء فعل، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ اللہ کا وعدہ ہے عوضہ اللہ خیرا منہ، چونکہ اس نے اللہ کا نام لے کے شریعت کی روشنی میں 2 گواہ بنائے، اس نے لکھا، پراپر ڈاکومنٹیشن کی، اللہ اس کو 2 بدلے دیں گے۔ دنیا میں بھی 26 کی بجائے 52 ملین ملے گا، اللہ بہتر بدلہ دے گا، اور جو دکھ اور پریشانی آئی اس کے بدلے رب تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور درجے بلند کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے لکھا نہیں ہے، 2 گواہ نہیں بنائے، پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں میں تو ٹی ڈی کر کے آیا ہوں، ٹرسٹ ڈیل کر کے آیا ہوں، سیلف ریلینس ہے، میرا اعتماد ہی بڑا، وہ ان کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟ بچپن کا میرا دوست ہے۔ تیرا دوست تو بچپن کا ہے لیکن محمد مصطفیٰ سے تو نیک نہیں ہے نا، یہ ابو بکر عمر عثمان و علی سے تو نیک نہیں ہے۔ جس نے نہیں ایسا کام کیا، گواہ نہیں بنایا، اگر اس کی شپمنٹ ڈوب جائے، وہ ساری رات سجدے میں پڑا دعائیں کرتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، 3 ایسے لوگ ہیں وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل كان على رجل دین فلم يشهد علیہ، جو کسی کو قرض دیتا ہے اور گواہ نہیں بناتا، ایسے شخص کی دعا کو اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا راز ہے۔ میری بات کو اگر آپ مبالغہ نہ سمجھیں،
50 कारोबारी धोखा खाते हैं। किस वजह से? उनको तिजारत करने का तरीका नहीं आता। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, जिसको दीन की समझ नहीं है वो हमारे बाजार में ना आए। दीन की समझ से क्या मुराद? जिसको कारोबार करने का तरीका नहीं आता वो हमारे बाजार में ना आए। वो तरीका क्या है? आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, 2 गवाह बिठाएं। ये छुपन छुपाई खेलने वाले हमेशा धोखा ही खाते हैं। जो कहते हैं ना लॉ, वो इसके साथ भी लिखना है। आइए मैं आपको ये बात समझाऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज खरीदनी थी और एक चीज बेचनी थी। सहीहुल जामे की रिवायत है 2821। अद्दा इब्न खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनसे खरीदो फरोख्त होने लगी तो फरमाया लिखो। कहा अल्लाह के रसूल आपके साथ लिखो? फरमाया हाँ मेरे साथ लिखो। अल्लाह के रसूल आपके साथ? कहा मैं लिखूंगा तो उम्मत लिखेगी ना। क्या लिखा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया, हादा मश्तरा अल-अद्दा इब्न खालिद इब्न हौज़ा मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरा मिन्हु अब्दन औ अमतन अला अल्ला दाअ वला गाइलत वला खुब्स यबी बैउल मुस्लिम लिल मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम ये लौंडी खरीदी, बकायदा लिखवाया सिहाबी को कि लिखो मैं खरीद रहा हूं। हम कहते लो एक नवा मसला आ गया, उन लिखन बह जाओ। तो हम तो दिन में फिर इतने कारोबार नहीं कर सकेंगे। अगर इतने कारोबार नहीं कर सकते तो इतने प्रॉफिट भी नहीं लेते। फिर तीसरे दिन जो है वो कार्डियोलॉजी में भी पड़े होते हैं। इसलिए जी शौक ही बड़ा लगा है, यही तो पूंजी थी सारी, वो सारी के सारी चली गई। और कुछ लोग ये कहते हैं फलां ने धोखा दिया, फलां ने। अगर मैं अदब से उनसे कहूं कि अगर वो ये ना कहा करें, ये कह दें मैंने फलां से धोखा लिया, मैंने फलां से, तो ये इबारत सही होगी। क्यों? लिखा ही नहीं, गवाही कोई नहीं, कोई पेपर ही नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई है, बिस्मिल्लाह लिखो। दूसरी बात ये समझाई है कि गवाह बनाओ, और ये भी समझाया है कि तुम लिख के कारोबार करो। तीसरी बात ये समझाई है जो ताजरों को शायद याद नहीं रहती, याद ही होगी, शायद भूल जाते होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कारोबार तय कर रहे हो ना, उस वक्त सदका किया करो, फशूबू बिस्सदका, क्योंकि उस वक्त शैतान उस डील में हाजिर होता है। इस शैतान की खबासतों और शरारतों से बचने का तरीका क्या है? जब तिजारत तय कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो वहां सदका करके उठो। उस वक्त सदका करो ताकि शैतान जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना इसमें करे। और शैतान ने खुद क्या नुकसान करना है? वो साथी को ही कहेगा धोखा दो, वो साथी को ही कहेगा इसको चेक ऐसा दो कि बाउंस हो जाए और डिसऑनर हो जाए। वो कहेगा झूठे वादे करो, और ऐसे ही धोखे होते हैं, ऐसे ही फ्रॉड होते हैं। इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दूसरों को भी आपको पूरी लिखनी चाहिए। छठी जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गैर मुस्लिम्स को दावत दी है, जितने नॉन बिलीवर्स थे, बावजूद इसके कि अल्लाह का नाम है, लेकिन आपने दावत देते वक्त पूरी बिस्मिल्लाह लिख के भिजवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सहीहुल जामे की रिवायत 2820। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया, फिर फरमाया मिन मुहम्मदिन
عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ دعوت اسلام جب پیش کی ہے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہے اور پورا لکھوایا ہے۔ 7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی قبیلے کو امان دی ہے، جب معاہدہ ہوتا، جیسے آپ نے مدینے میں جا کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ کرتے، کسی کو امان لکھ کے دیتے، تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھ کے دیتے۔ مسند احمد کی روایت ہے 20377، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبنی زہیر بن اقیش۔ بنو زہیر بن اقیش کے لیے امن کا یہ معاہدہ ہوا کہ آپ کو کچھ بھی کوئی نہیں کہے گا، شرط یہ ہے کہ آپ ان شرطوں کو مان جاؤ۔ ان کو جب امن کا پروانہ لکھ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دی۔ یہ 7 جگہ تھی جہاں پوری بسم اللہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ وہ جگہ جہاں ہمیں بسم اللہ کے الفاظ ملتے ہیں، پوری بسم اللہ کے الفاظ نہیں ملتے۔ جب کھانا قریب کیا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 4768، کان اذا قرب الیہ طعام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھانا کیا جاتا تو آپ کہتے بسم اللہ۔ کیا کہتے؟ بسم اللہ۔ فَإِذَا فَرَغَ قال، جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ کہتے اللہم انک اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واجتبیت اللہم فلک الحمد علی ما اعطیت۔ اللہ تو نے ہی کھلایا ہے، اے اللہ تو نے ہی پلایا ہے، تو نے ہی ہمیں مستغنی کیا ہے، اللہ تو نے یہ نعمت عطا کی ہے، ہدایت بھی دی ہے، کھانے بھی کھلائے ہیں، تو اللہ پھر تعریف کا حق تو ہی رکھتا ہے، ہم تیری ہی پھر تعریف کرتے ہیں۔ دوسری جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اذا اکل احدکم طعاما فلیذکر اسم اللہ، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اسے اللہ کا نام لے کے کھانا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ، اگر وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو پھر 3 کلمات میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بسم اللہ علی اولہ و آخرہ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 380، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھا۔ یہاں کچھ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی نیا دین آ گیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول یہاں پوری بسم اللہ پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے اگر اتنی سکھائی ہے، اس سے زیادہ کرنے والا کیسے کہے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ سنت وہ ہوتی ہے جس کے قواعد آپ سن چکے ہیں۔ سنت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ عمل سنت ہے جس کی تعداد شریعت نے طے کر دی ہے۔ شریعت نے تعداد کیا طے کی ہے کہ آپ صبح کی اگر فرض پڑھیں گے تو کتنے پڑھیں گے؟ اگر کوئی کہے چھوڑیں جی حالات ہی بڑے فتنے والے ہیں تب میں 4 پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے آج جلدی آفس سے آ گیا ہوں تو زور کی آج میں نے 6 رکعتیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے بارے میں ہے کہ آپ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 1 اور 2 صحیح بخاری کی روایت موجود ہے۔
لیکن جہاں زیادتی کی بات ہے کہ اگر آپ ہاتھ ہی دھونے ہیں کہ کل قیامت کو ہم نے یہاں زیورات پہننے ہیں، جتنے وضو کے اعضاء ہوں گے چمک رہے ہوں گے، ساتھ اس کو زیور پہنایا جائے گا، وہ کہتا ہے میں نے تو 10 مرتبہ دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، وضو ہی تو کر رہا ہے، کیا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ فقد اعتدى او ظلم فقد اخطا، جس نے زیادتی کی جس نے 3 سے زیادہ مرتبہ دھویا اس نے زیادتی کی، ظلم کیا اور غلط کام کیا۔ امام مالک کے پاس ایک آنے والا آیا، کہتا ہے 3 سے 5 مشکیزیں اپنے جسم پہ بہائے ہیں، میرا ویسے غسل ہو گیا۔ 3 سے 5 مشکیزیں، مشکیں، کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں تھا۔ کہتے حضرت وہ کیسے؟ کہتے دیوانوں پہ کوئی غسل ہوتا ہے؟ 5 مشکیزیں تم نے ضائع کر دی، ابھی پوچھتے ہو کہ میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تعداد طے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں یہ کیا مغرب کی 3 ہی رکھتے ہیں، ان کو کم از کم 4 ہی کر لینا چاہیے، چلو جوڑا تو پورا ہو جائے۔ یہ تمہاری عقل ناقص تو سوچے گی، شریعت نہیں ہوگی۔ شریعت وہ ہے جس کو قرآن نے کہہ دیا، جس کو محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا اور کر کے دکھا دیا، اس سے معمولی سی بھی اضافہ اور کمی ہوگی تو شریعت سے باہر ہو جائے گی چیز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کھانے سے پہلے بسم اللہ کی بات کی ہے، یہاں بھی رک کے میں ایک آپ کے مشورے سے بات کروں گا، کر لو جی۔ سچ سچ بتائیے گا، آپ سارے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا، جو پڑھ کے بسم اللہ کھانا کھاتا ہے، بلکہ لمبی حدیث ہے کہ اگر کوئی گھر داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور دعا پڑھ کے داخل ہو، تو جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ اپنے چیلوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم، بھائی یہاں سونے کی آج جگہ کوئی نہیں ہے، بندوبست کر لو۔ اور اگر بسم اللہ پڑھ لے کھانا کھانے سے پہلے تو وہ کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ یہاں آج کھانے کو ہے اور نہ ہی سونے کی جگہ ہے۔ لیکن اگر گھر داخل ہوتے وقت وہ سلام نہیں کہتا، ذکر نہیں کرتا، دعا نہیں پڑھتا، تو خوش ہو کے کہتا ہے ادرکتم المبیت، کمرے تیار ہیں۔ اور اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا تو کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، خوش ہو جاؤ آج بوفے یہاں ہی ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ پریشان ہوں اور آپ یہ کہیں بس مجھے تو شیطان نے یہ کیا، شیطان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے بقوتی صرعت، دیکھا میں نے اپنی قوت کے ساتھ کیسا اس کو پریشان کیا، اور شیطان پھولنے لگ جاتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے حتی یکون مثل الغرفہ، ایک کمرے جتنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں اعوذ باللہ بسم اللہ تصاغر حتی یکون مثل الذباب، اتنا سکڑتا ہے کہ وہ مکھی جتنا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ یہاں رکی ایک فیصلہ ہو گیا کہ مکھی بنانے کے لیے ہمیں ہر روز کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بولیں بسم اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان ساتھ کھاتا ہے، اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو کھاتا ہی نہیں ہے، اور اگر بھول جائیں آپ اور بعد میں بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیں، استقاء ما فی بطنی، جو اس نے کھایا ہوتا ہے وہ بھی کہہ کر دیتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہو جو مکھی اور رہے ہر وقت بھوکی، آپ کو نقصان دے گی؟ کبھی آپ نے دیکھا نا سردی میں بیٹھی ہوتی ہے، بیٹھی ہو ہلتی نہیں، حرکت نہیں کرتی، اس کو بھوکا مارو۔ شیطان نے اس لیے تو کہا تھا یا ربی کل خلق بینت رزقہ ففیم رزقی، اللہ ساری دنیا کا تو نے رزق بیان کر دیا، میں بھی تو تیری مخلوق ہوں نا اللہ، میرا رزق کدھر ہے؟
تو اللہ ذوالجلال نے کیا جواب دیا تھا؟ فی ما لم یذکر اسمی علیہ، جس کھانے پہ میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تیرا ہی تو رزق ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ جا کے پھر سلام کہا کریں گے گھر؟ بعض لوگ نا شرما جاتے ہیں، کہتے لو اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہیں گے رن مرید نہیں تھی، گھر میں بیوی تو ہے اور تو ہے ہی کوئی نہیں۔ سنت ہے تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، یہ پیش کیا کرو۔ سید المرسلین وہ تو بچوں کے پاس سے بھی گزرتے، کان یمر بالصبیان فیسلم علیہم، وہ تو بچوں کو بھی سلام کہہ کے گزرتے۔ عادت بناؤ، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور راز بیان کیا ہے، وہ چوتھا راز ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھی؟ آپ روزانہ لباس بدلتے، جس طرح انسانوں کی نظریں بد لگتی ہے، جنوں کی بھی نظریں بد لگتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3610، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبه ان يقول بسم اللہ۔ اگر آپ جنوں کی نظروں سے بچنا چاہتے ہیں تو جب قمیض یا لباس کا کوئی بھی حصہ اتارنا چاہیں تو بسم اللہ پڑھ لو، سارے جن دیکھ نہیں سکیں گے، اندھے ہو جائیں گے۔ اور اگر تم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو جن بھی دیکھتے ہیں، اور جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے جنوں کی بھی نظر لگ جاتی۔ اور شاید کہ آپ نے کس سے سنے ہوں کہ فلاں بہت نیک اور صالح عورت ہے لیکن اس کو جن تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے شادی کی ہوئی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں چلا جاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب صحابی جو ہیں عبداللہ ابن عامر، اب وہ غسل کرنے کے لیے صرف کندھوں سے چادر نیچے ہوئی ہے، تو ایک صحابی دیکھ کے کہتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، اور وہ وہاں ہی گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، تم اپنے بھائیوں کو کیوں مارتے ہو، قتل کرتے ہو؟ عَلَى بَرَّكْتَ، تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ تبارک اللہ؟ نظر لگ گئی، فوراً اس سے وضو کروایا اور اس کی کمر پہ ڈالا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے دو باتیں یاد رکھیے، زندگی میں کبھی لباس اتارے کیا پڑھیں؟ اگر کسی کے بچے ہیں تو بھی یاد رکھیں ماں باپ کی نظر زیادہ لگتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہماری کون سی، میں کوئی نظر وٹو ہوں میری نظر لگ جائے گی۔ بات یہ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول تو جب کسی چیز کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ ما شاء اللہ تبارک اللہ۔ قرآن مجید میں بھی اللہ جلال نے ایک بات کا تذکرہ کیا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جن بنیادی طور پہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ آپ رات کو ڈر تو نہیں جائیں گے؟ بولے، جن بنیادی طور پہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ کون سا انسان ہے جو جنوں سے ڈرتا ہے؟ مشرک، بدعتی، ناپاک اور غلیظ۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھیے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ
رهقا، جن انسانوں سے ڈرتے تھے۔ ہوا یہ کہ مشرک جب سفر کرنے لگے تو پہاڑ کی اونٹ میں جب رات گزارنے لگے وادی میں، تو جو مشرکوں کا سردار تھا کہتا ہے اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن ہاں ایسے ان سے ڈر رہے تھے۔ فزادہم رہقا، انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا۔ جو متقی انسان ہے کبھی جن سے نہیں ڈرے گا، جن اس سے ڈرے گا۔ کیوں؟ جن نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں۔ کننا طرائق قددا، جس طرح انسانوں کے فرقے ہیں اس طرح جنوں کے فرقے، جس طرح جن انسان جنت میں جائیں گے جن بھی جنت میں جائیں گے، جس طرح انسان جہنم میں جائیں گے جن بھی جہنم میں جائیں گے۔ نہ جانے جتنے لوگ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ان میں سے آدھے جن ہوں، ہمیں تو نہیں نہ پتا، اللہ ہی جانتا ہے کتنے جن بیٹھے ہیں۔ ساتھی پریشان ہو گیا کہ واقعی ایسا نہ ہو۔ اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مدارس کے اندر دین پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے، میر محمد میں جب حضرت حافظ صاحب ہوا کرتے تھے تو وہاں استاد کے پاس ایک شخص پڑھتا تھا، تو کہا یاسین سردی بہت ہے، آج کل بھی سردی ہے، یہ دروازہ بند کرنا۔ اس نے وہاں بیٹھے ایک لمبا سا ہاتھ کیا، دروازہ بند کر۔ اوئے کہتے استاد جی دوست پارے رہ گئے نے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو ہمیں کیا پتا یہاں بیٹھنے والے کتنے ماشاءاللہ نیک جن بیٹھے ہوں، اللہ ہی جانتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میری بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ متقی شخص جن سے نہیں ڈرتا، جن اس سے ڈرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے اس شخص کے تقوی کو دیکھا کہ زندگی میں کبھی کوئی جن کسی کو تنگ کرتا تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ اکبر، جن دوڑ جاتا۔ کہتے ایک مرتبہ صرف میں نے دیکھا فاستعصى علی، جن بھی تھا کوئی بڑا ہی ہوگا، اس نے کہا میں نے نہیں جانا۔ کہتے نہیں جانا، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث روح، تو نکلتی ہے کہ نکلتی؟ وہ دوڑ گیا۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، یہ بات بھی میں بتاتا چلوں، اکثر بچوں کو جن نہیں چمٹتا، جن چمٹتا ہے۔ جانتے ہو جن؟ کوئی نہ کوئی پیسے لینے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بس مجھے جن تنگ کرتا ہے، پیسے دے دو جن ختم۔ کسی نے کوئی چیز خریدنی ہو، چھٹی کر رہی ہو، کہتے ہیں جن مجھے تنگ کر رہا ہے۔ یہ سارے بہانے جو ہیں، یہ سارے بہانے اس کو نقصان دینے والے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جو بہانے لگا کے چھٹیاں کرتا ہے جنوں کی، تو جن کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ کبھی آپ نے دیکھا جیو نیوز پہ کبھی لکھا ہو یا کوئی بریکنگ نیوز آئی ہو کہ 5 جنوں نے آج گوجرانوالا میں حملہ کیا اور 10 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا؟ سب باتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہاں ان کے اثرات ہوتے ہیں، جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، اللہ کے رسول نے فرمایا رات کو تفلت علی الجن، ایک رات کو جن آیا، میں نے پکڑ لیا اس کے گردن سے، پلی جیسا تھا اور اس کا لعاب بھی میرے ہاتھ پہ گرا، میرا جی تو چاہے اس کو پکڑ لو، صبح میں باندھ دوں اس کو ستون کے ساتھ اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ مجھے یاد آ گیا سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ جو مجھے حکومت دی میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ جنوں کے قبضے جو ہے اللہ نے ان کو دیے تھے، لیکن انہوں نے بھی جنوں کو قبضے میں لے کے بندے نہیں مروائے تھے، مسجدوں کی محرابیں بنوائی تھی۔ ہم تو جن قید کرتے ہیں نا، اور قید نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک بندہ آگے کہتا ہے میں نے آج 500 جن جلا دیا، میں کہ اس کا پرچہ کرواؤ، 500 کا قاتل۔ جھوٹ بولتے ہیں جن جلا دیے، اور اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آیت الکرسی کا ترجمہ کیا ہے۔ ہاں نیک لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا علاج کرتے ہیں۔ کبھی کسی باوے، بنگالی باوے کے پاس جن دور کروانے کے لیے بھی نہ جایا کرو۔ کسی پامس کے پاس جو کہے کہ آپ کے ہاتھ پہ لائنیں دیکھ کے سمجھا دے کہ اتنے جن ہیں اور تمہاری قسمت یہ ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کرو۔ حدیث کہتی ہے من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو کسی ایسے شخص کے پاس آ جائے جو قسمت پڑیاں نکالتا ہے اور ہاتھ دے کے قسمت بتاتا ہے، صرف پوچھ ہی لو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. اگر اس کی بات مان لو تو پھر تم ادھر اس کی بات کی تصدیق کرو گے، ادھر قرآن کے منکر ہو جاؤ گے. بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی ہمت دی ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، آج کل پاکستان میں نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوتے نا فٹ پاتھ پہ. اگر اتنا یہ قسمت بتانے والا ہوتا تو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا. یہ طوطے لے کے یہ قسمت بتانے والا ہے. اس کی اتفاق سے پہلے 2 شادیاں تھیں. وہ کہتا جی حضرت ذرا دیکھیے گا، بڑی کوشش کی ہے، والدین بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان، میری شادی نہیں ہو رہی. تو اس نے دیکھ دو کہ کہا کہ ابھی 7 سال نہیں ہوگے. اس نے ایک لگائی اسے. اس نے کہ پہلے 2 سنبھالی نہیں جاتی، کہتا 7 سال نہیں ہوگی. پھر اس نے کہا کہ آپ بڑی قسمت جانتے ہو تو میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، آپ یہ بتاؤ کہ میں ابھی ایک تھپڑ آپ کو ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ وہ بندہ سمجھ گیا میں نے کہہ دی نا ماروں گا تو پھر تو ضرور مارے گا، میں نے کہہ دی نا نہیں ماروں گا اس لیے پھر بھی مارنا ہے. کہتا ہے بھائی روزی کا مسئلہ ہے تو جان چھوڑو. یعنی کس قدر عجیب لوگ ہیں جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں. اذا لم يكن لديك عقیدہ او منہج سيخيفك بوما وسيخيفك بسا. تیرا عقیدہ اور منہج نہیں ہے تو الو سے بھی ڈرے گا، تو بلی سے بھی ڈرے گا. یہ بات یاد رکھنا. کتنے لوگ V8 پہ بیٹھ کے نکلتے ہیں 2.5 کروڑ کی گاڑی پہ، جو ہی نکلے اوپر سے کوے نے بولا بس رکو بھی رکو. سر کیا ہوا؟ آج نہیں جانا، یہ کوا اوپر سے گزر کے گیا ہے. اللہ کے بندے، کوا کبھی گاڑی کے نیچے سے بھی گزرا ہے؟ وہ اوپر سے ہی گزرے گا نا. او میں اب جا رہا تھا تو بلی کالی آ گئی، تو کیا کالی بلی کو پینٹ سفید کروا دے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. سچ کہا جس نے کہا اذا لم يكن لديك عقیدہ او منہج سيخيفك بوما او بسا. تو الو سے بھی تمہیں ڈر آئے گا اور بلی سے بھی ڈر آئے گا. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کھوپڑیاں پڑی ہیں اور ایک شخص نے گھوڑا باندھا اور سویا ہوا ہے. دوسرا خوفزدہ ہو کے آ کے کہتا ہے وہ تمہیں پتا تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ کہتا کون ہے آپ؟ کہتے دیکھ رہے ہو تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کھوپڑیوں سے ڈروں تو میرا رب کہے گا میرے سوا کسی اور سے بھی ڈرتے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ. اور پھر سو گیا. جن کے اندر توحید ہوتی ہے، جن کے اندر عقیدہ اور منہج ہوتا ہے، انہیں خوف نہیں آتا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے باپ کی بات آپ سن رہے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بہادر تھے. بہادری کا ایک قصہ تو یہ تھا کہ بچے کھیل رہے تھے، سیدنا عمر تشریف لائے، سارے بھاگ گئے، یہ کھڑے رہے. کہتے تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہتے میں کیوں بھاگتا؟ کہتے وہ کیوں بھاگے؟ کہتے ان سے پوچھے. میں کیوں بھاگتا؟ کہتے کسر اللہ من امثالک، اللہ تیرے جیسے بیٹے اور بہادر بنائے. اتفاق سے جب یہ مسجد سے نکلتے تو ان کو ایک جن تنگ کرنے لگ گیا. وہ 1 دن 2 دن مسجد سے باہر نکلتی، وہ چھوٹا سا ایک بابا ٹائپ جن جو ہے ان کے آگے آگے چلتا. میں کہا اچھا خیرن انشاءاللہ، خیر تیرا میں کرتا ہوں علاج. ذرا اپنے پاس ایک لاٹھی چھپائی، جو ہی باہر نکلے آگے بڑھ کے ایک لگائی، کلا بازیاں کھاتا. کہتا ہے شققت راسی، سیری پاڑ دیتے ہی پڑھ کے دوبارہ نظر نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسم اللہ پڑھ لو، جن تمہیں دیکھے گا نہیں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے چند قصے آپ کو بہادری دلانے کے لیے سنائے. میرے معزز اور میرے محترم، حدیث کے الفاظ ہیں لو كان السابق القدر شيء لسبقه العين. اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی. قیامت کے نزدیک اونٹ ہنڈیا میں اور مرد قبر میں اکثر جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے. چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی آپ لباس اتاریں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6ٹھی جگہ بیان کی
جب وضو کریں تو پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ توضؤ بسم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو. مسند احمد کی روایت ہے 12694. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سواری پہ سوار ہونا ہے، گاڑی پہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، سائیکل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی. آپ جب سواری پہ سوار ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ جب اپنا قدم رکھتے سواری پہ، تھوڑا سا غور کیجئے گا، آپ جب اپنا قدم رکھتے رکاب کے اندر تو آپ کہتے بسم اللہ. کیا کہتے؟ بسم اللہ. اور جب سواری پہ بیٹھ جاتے تو پھر آپ کہتے الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہاں ایک بات کا اضافہ میں کر دوں، بعض لوگ سائیکل ڈرتے نہیں چلاتے، ان کو نہیں طریقہ آتا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل لے لیتے ہیں تو پیدل ساتھ ساتھ چلتے رہتے، نہیں طریقہ آتا. صحابی ایک بار بار سواری سے گر جاتے تھے. جریر بن عبداللہ البجلی کہ اللہ کے رسول کوئی دعا ہی کر دے، کام نہیں بن رہا. تو آپ نے ایک دعا سکھائی، اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا. اللہم ثبتہ، تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا. اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما اور میں ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور میری وجہ سے بھی کسی کو ہدایت ملے. آپ کے علم میں ہے جن کو اللہ نے طاقت اور سمجھ دی اور قوت دی ہے وہ جہاز بھی اڑاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں وہ سائیکل بھی نہیں چلاتے. ہمارے ایک ساتھی اتفاق سے جہاز میں ہم بیٹھے تو وہ پائلٹ جاننے والا تھا، تو استاد محترم نے کہا کہ ان کو پیغام دینا، تو انہوں نے ویسے ہی اپنے پاس بٹھا لیا. اب پیچھے تو بیٹھے نظر نہیں آتا کہ پائلٹ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ میں پکڑ کے ٹارگٹ بیٹھا ہوتا ہے کہ بس 2-3 گھنٹے بیٹھے ہی رہتا ہوگا. حالانکہ ایسا سین کوئی نہیں ہوتا. بس اوقات جو وہ آ کے سو جاتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. پائلٹ ہو یا کو پائلٹ ہو، یہ باریاں بدلتے رہتے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم پیچھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ جب کھانا اس کے سامنے آیا نا تو یہ شخص ڈر گیا کہ اگر اس نے کھانا شروع کر دیا تو ہم تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں گے. تو آخر صبر جو ہے نا اس کا پیمانہ لبریز ہوا. کہتے ہیں بھائی جان بڑی مہربانی، اتر کے کھا لینا. وہ دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو روزانہ کا معمول ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ہر رہنمائی کی ہے کہ سواری سے گرنے لگا ہے، ثابت نہیں ہو رہا، سواری اچھی طرح نہیں چلا رہا، آپ نے دعا سکھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کرام کو یہ سکھایا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابی بار بار گر جاتے تھے تو آپ نے فرمایا جب سواری پہ بیٹھنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو. سنن ابی داؤد 4982. اسی طرح جب تکلیف ہو تو تکلیف کے وقت بھی چوٹ تو لگ گئی، آپ گر گئے ہیں، آپ کو کچھ چیز لگی ہے، تو ہائے وائے کہنے کے بجائے کیا کہو؟ بسم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے لوہے کی جوتی پہنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، کتنی تکلیف ہوگی. آپ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ اوجعتنی. آپ نے بسم اللہ پڑھی، تکلیف ہی نہیں ہوگی. اتفاق ایسا کہ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا تو آپ نے کوڑے سے پیچھے کیا. صحابی قصہ ختم ہوا، صحابی خوفزدہ ہو گیا کہ کیا بنے گا اگر کوئی آیت اتر آئی کہ اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے. رات سوئے سوچتے سوچتے کہتے نہیں کوئی بات نہیں، لیکن پھر آتا خوف کہ کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے. صبح ہوا تو ایک آواز آئی، آئین فلان ابن فلان، کہاں ہے فلاں؟ کہتے جناب میں ہوں. کہتے اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے کہا لو مسئلہ خراب ہو گیا. میں دل میں جا رہا تھا لیکن میں نے سوچا اور بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے. میں جب گیا تو آپ نے پہلی بات یہ کی، ہاں انک قد وقعت بنعلک علی رجلی، تم نے لوہے کی جوتی میرے پاؤں پہ رکھی تھی. میں نے کہا بس اب تو نہ جانے کیا ہوگا. میں نے کہا جی ہاں. کس نے تکلیف دی؟ پاؤں کس کا آیا؟ بولے کس کے پاؤں پہ؟
سید المرسلین نے بلایا اس لیے تھا، میرے صحابی میں نے تمہیں ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا، گھوڑے سے پیچھے کیا تھا، یہ 80 جانور مجھ سے لے لو، مجھے معاف کر دو۔ یہ اس نبی کی امت کو اس اخلاق کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ اخلاق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ جب کسی کو تکلیف ہو تو وہاں بسم اللہ پڑھے۔ جسم میں تکلیف ہے، کسی عضو میں تکلیف ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 346، آپ کو جہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے وہاں ہاتھ رکھے۔ اذا اشتکیت فضع یدک حیث تشتکی، جہاں درد ہو رہی ہے تو وہاں کہو بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من وجعی ھذا، یہ الفاظ پڑھو، اللہ ذوالجلال آپ کو اس تکلیف سے آرام دے دیں گے۔ صحابی عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہودی کو قتل کیا، سیڑھیوں سے جب اتر رہے تھے، نظر کمزور تھی، گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، اسی طرح جلدی سے گدھے پہ بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے رسول آپ کے کہنے کے مطابق یہودی مار دیا ہے۔ وہ ان کا سردار تھا، کہا آؤ، کہتا اب سکت نہیں ہے۔ صحابی کہنے لگے کہ میں اتر نہیں سکتا، اتارا گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، اپنی ٹانگ کو لمبا کرو، کہا ہمت نہیں ہے، ٹانگ سیدھی کروائی، آپ نے فرمایا بسم اللہ، اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں دائیں ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی۔ صحابی دوڑتے آ رہے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ، اور اپنا لعاب مبارک لگایا اور آنکھ کو درست کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں ہے اس آنکھ میں تیر لگا تھا کہ اس میں لگا تھا، میں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ بسم اللہ پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3893۔ اللہ کے رسول جب سے مسلمان ہوا ہوں جسم میں درد بہت ہے، فرمایا اچھا تم یہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا، تم اپنے جسم کو دم کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ کیا، پھر زندگی میں مجھے درد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا جب آپ نظر کا دم کرتے ہیں تو وہاں بھی ان الفاظ کو استعمال کیجئے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 70، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبریل امین آئے اور کہتے ہیں اشتکیت یا محمد، اے اللہ کے پیغمبر آپ بیمار ہیں؟ قلت نعم، اللہ کے رسول فرماتے میں نے کہا جی ہاں۔ تو جبریل کیا کہنے لگے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ اس کو دم جبریل کہتے ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب گھر سے نکلے اور ہر قسم کے شیطانی شرارتوں سے بچنے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے تو صحیح الجامع کی روایت ہے 499، اسے یہ پڑھ کے نکلنا چاہیے بسم اللہ، بولیے توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو اسے 3 چیزوں کی نوید سنائی جاتی ہے، قد ہدیت وکفیت ووقیت، تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، تجھے اللہ ہی کافی ہو گیا، شیطان سے تمہیں بچا لیا گیا۔ وہ جو شیطان ساتھ ہوتا ہے نا اس کو دوسرا شیطان کہتا ہے کیف برجل قد ہدی وکفی ووقی، اور جاؤ کسی اور کے پاس، یہ تو ہدایت یافتہ ہے، تیری شرارتوں سے اسے بچا لیا گیا، اس کو اللہ کافی ہو گیا، جاؤ کسی اور کے پاس جا کے اپنا کام کرو۔ تو گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا پڑھنا چاہیے؟
بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اگر 7 روایتوں کو جمع کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی واعصمنی من الشیطان وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بات فرمائی. صحیح الجامع کی روایت ہے 4649. جب آپ بستر پہ کمر رکھنا چاہتے ہیں كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ تو آپ لیٹتے وقت یہ پڑھتے بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی. اللہ میں تیرے نام لے کے بستر پہ لیٹ رہا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہم اخسأ شیطانی، شیطان کو مجھ سے دور کر دے. وفک رہانی، اور جو قیدی ہیں رہانی، اگر میرا عذر یا میری خواہش یا میری کوئی چیز شیطان کے بس سے یا شکنجے میں آزاد کر دے مولا کریم. وثقل میزانی، اور میرے نام اعمال کو بھاری کر دے. وجعلنی فی الندی الاعلی، اور میری درجات کو بلند کر دے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول کا قرین اور شیطان بھی مسلمان ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سکھایا ہے اور اس ہستی کے ذریعے امت تک یہ باتیں پہنچی. اسی لیے جب قبر میں کسی کو اتارنا ہو اس وقت بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 832 کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت پاؤں کی طرف سے اتارتے ہیں. سنت یہ ہے. ہم تو قبر کے دائیں اور بائیں چارپائی رکھتے ہیں نا. نہیں میرے بھائی، سنت یہ ہے یدخل من قبل رجلی، آپ پاؤں کی طرف چارپائی رکھیں اور وہ شخص قبر میں اتر کے اتارے من لم یقارف اللیل، جو گزشتہ رات اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں گیا، تاکہ کوئی میت گرے یا کوئی مسئلہ ہو پوری زندگی کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. کس قدر اللہ کے رسول نے خوبصورتی سے یہ بات سمجھائی. اور یہ کہہ کے اتارا جائے اذا وضعتم موتاکم فی قبورہم فقولوا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. جب تم میں سے کوئی میت کو قبر میں اتارے تو یہ کہے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. کیا بسم اللہ نماز کے اندر یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب ایک سورت ختم کریں گے تو دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، سوائے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے. جب صحابی نے پوچھا سیدنا عثمان سے کہ آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ کہا اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں تھی. تو یہ بسم اللہ ہمیں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا ہمیں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے؟ کچھ علماء کا موقف یہ ہے، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام شافعی 204 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. اس طرح سعید بن جبیر ہیں، یہ 95 کو فوت ہوئے ہیں. عطاء ابن ابی رباح ہیں جو 114 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. اس طرح مجاہد ابن جبر ہیں جو 102 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. اور طاؤس بن کیسان ہیں جو 106 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. اور امام زہری رحمہ اللہ جو 124 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. اور عمر بن دینار جو 126 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. اور ابن جریج وہ فرماتے ہیں جو 150 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ما كنا نعلم بانقضاء السورہ الا ببسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی صورت کے ختم ہونے کا علم ہی ہمیں اس وقت ہوتا جب ہم بسم اللہ سنتے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 788. دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ نماز کے اندر بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے. آپ ویسے قرآن پڑھتے ہیں، اگر قرآن بلند پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند بسم اللہ پڑھ لیجئے، قرآن آہستہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی آپ آہستہ پڑھ لیجئے. یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کا قول ہے. اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ
ان کا قول ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے 181 میں فوت ہوئے، اور سفیان ثوری جو 161 میں فوت ہوئے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو 86 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام احمد بن حنبل جو 241 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام بخاری کے استاد ہیں اسحاق بن راہویہ جو 238 ہجری کو فوت ہوئے، ابو عبید قاسم بن سلام ہیں 224 ہجری کو فوت ہوئے۔ ان کے سامنے سنن نسائی کی روایت ہے، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کہتے ہیں سیدنا انس، میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ابو بکر و عمر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن کسی کو میں نے نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہوں۔ پہلی روایت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ صورت نہیں آئی ہے، وہاں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ نماز ہے کہ خارج نماز، تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی ضرور چاہیے، لیکن نماز میں آہستہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور یہی موقف راجح ہے۔ اگرچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل کتاب اس پر لکھی ہے اور دونوں طرف سے دلائل پیش کیے ہیں۔ میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ 4 باتیں آپ کو ضرور یاد کرواؤں۔ جب بھی آپ گھر جائیں تو آپ کو سلام کہنا چاہیے اور وہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول نے سکھائی۔ جب بھی کھانا کھائیں تو کیا پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً جو دوسری بات ہے، جب بھی آپ لباس چینج کریں تو آپ کیا پڑھیں، بسم اللہ۔ صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے تھے نا، تو دشمنوں نے تیر مار مار کے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کس طرح شل کر دیا تھا، کس طرح تلوار کے وار لگے ان کو۔ تو جب ان کے ہاتھ پہ سخت وہ تکلیف ہوئی، کہتے ہیں ہنس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہائے، تو انہوں نے کہا ہنس، کہا میرے صحابی اگر تم ہنس نہ کہتے، تم کہتے بسم اللہ، تو اللہ کے فرشتے تمہیں یہاں سے اٹھا لیتے، دشمن کو تمہارے قریب نہ آنے دیتے۔ سیم اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول کے صحابی شہید ہو گئے، عامر رضی اللہ تعالی عنہ، تو دشمنوں نے کہا کہ اس کا ناک، اس کے کان اور اس کے ہونٹ کاٹنے ہیں، مسئلہ کرنا ہے، تو اللہ عز و جلال نے صحابی کی ناش جو ہے اس کو اٹھا لیا، اتنا آسمان کی طرف لے گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہاں تک ان کے تیر بھی نہیں پہنچتے تھے۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے، دوبارہ ان کا جسد خاکی نیچے آ گیا۔ تو آپ کو جب بھی تکلیف ہو تو ہمیں کیا لفظ بولنا چاہیے، بسم اللہ۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے، اللہ عز و جلال کا نام ہے کہ اس نام میں اللہ نے برکت اتنی رکھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس نام سے کیا ہوا کام جو شروع وہ اللہ اس کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1-2 سوالات ہیں جو اسی کے متعلق ہیں۔ کیا واش روم اور غسل خانے میں کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ علماء نے اس کی تطبیق دی ہے کہ آپ جاتے وقت جو ہے، داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں۔ دعا کی اپیل ہے، اللہ عز و جلال جس بھائی کو جو بھی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو خوشیاں بنا دے، کوئی بیماری ہے تو شفا بنا دے، کوئی مصیبت ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں بنا دے۔ قبر کے اوپر کیا درخت کے پتے پھینکے جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کوئی ٹہنی لگانا، اس طرح کی بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 قبروں کو عذاب مل رہا تھا تو آپ نے 2 ٹہنیاں لگائیں اور فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی، میں لم یہی ویسا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی۔ تو ہمارے وہ اللہ کے رسول نے ٹہنی لگائی تھی، پہلی بات، پھر ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، ہم تو وہ حیثیت نہیں رکھ سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ میں بھی بہت بڑا لکھا ہوں تو میرے لگانے سے بھی ایسا ہوگا۔ دوسرا،
کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے تو وہ بھی ہلکا ہو جائے؟ تو اس طرح کے کام جب تک شرعی دلیل نہ ہو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ کیا سردیوں میں نماز ادا کرتے وقت سامنے ہیٹر رکھنا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری کو اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی، امام بخاری نے اس بارے میں صحیح بخاری میں بھی اشارہ کیا اور باب باندھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے اندر پھونکے مارنے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا، کبھی ایسا دیکھا نہیں۔ فرمایا مجھے آگ نظر آئی تھی تو میں نے صرف اس لیے پھونکے ماری کہ میرے مقتدیوں کو نہ لگ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھے، کہ اللہ کے رسول آگے کیوں بڑھے؟ فرمایا مجھے جنت کے خوشے نظر آئے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تو تم ساری زندگی کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ آگ کے پجاری آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں ہیٹر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، وہ آپ کی نماز میں، جیسا کہ علماء نے فتویٰ بھی دیا کہ اس سے زیادہ آپ کو خشوع ملے گا، آپ کو سردی لگی آپ سکون سے پڑھتے رہیں گے۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک حکم ہے اور اپنی ایک نیت ہے۔ بہت شکریہ، ایک بچے نے ماشاءاللہ یہ لکھا ہے سورہ انفال اور سورۃ نمل۔ سورۃ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جنت میں جائے گا کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ واللہ تعالی عالم۔ قبروں میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے۔ واقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا، بلکہ آپ نے فرمایا فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، سورۃ البقرہ کو لینا یہ باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ اذان ہوگی، اب دعا پڑھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم 5 منٹ کا وقفہ کریں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک ضروری اعلان